بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا۔ محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان، محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان، اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا۔ اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشان ہمارا۔ جس نعرہ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سو کلیاں، وہ حشر میں بھی ہوگا ملی نشان ہمارا۔ ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اب بیدار ہو چکا ہے ہر پیر و جواں ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات
دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 17ویں سالانہ فامدین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات ہیں، فضاؤں میں رحمتوں کے بادل تیرتے پھر رہے ہیں۔ اہل ایمان حالت روزہ میں صوبہ مدینہ شریف متوجہ ہو کر سید المرسلین اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو پکارنے، ندا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے شرعی انداز کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ احباب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے ان اہداف اور مقاصد میں کہ سچائی کی دلیل دروازے تک پہنچائی جائے کامیابی عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے عقیدے کی پہچان ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقتوں کا ایک جامع تعارف ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش مقدس سے اترے ہوئے سچے عقیدے کی علامت ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ کو پکارنا، آپ کو ندا کرنا یقیناً روح کی تسکین اور دماغ کی روشنی ہے۔ اس موضوع کو جس قدر بھی توجہ سے سنیں، جس قدر بھی آگے پھیلائیں، اس قدر ہی
آپ کو احساس ہوگا اتنی مٹھاس شہد میں نہیں ہے جتنی مٹھاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں ہے. اتنی روشنی آفتاب میں نہیں ہے جتنی روشنی نعرہ رسالت میں ہے. اس قدر رنگینی قوس قزح میں نہیں جتنی رب ذوالجلال نے رونقیں اس صدائے حق کو عطا فرما رکھی ہیں. یہی وہ نعرہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بد عقیدگی کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے. یہی وہ نعرہ ہے جس کی بیس پہ ناموس رسالت پہ پہرا دیا جا سکتا ہے. یہی وہ نعرہ ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا جذبہ فراہم کرتا ہے. مبارک ہو تمہیں یہ عقیدہ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرمایا ہے. رب ذوالجلال آپ کو مزید عظمتیں عطا فرمائے اور ماحول میں اپنی خوشبو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جو باطل پرست ہیں، جھوٹے ہیں، جن کا امت کے پس منظر سے تسلسل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ محض پراپوگنڈے کی زور پر اپنا زہر پھیلا رہے ہیں. اور تمہارے پاس تو زہر ختم کرنے کا تریاق موجود ہے اور بدبو ختم کرنے کی خوشبو تمہارے انداز میں موجود ہے. اس واسطے جہاں بھی تم بیٹھتے ہو، جہاں بھی موجود ہوتے ہو، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے سرکار کی نگاہ عنایت کے نیچے سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدا دیتے رہو گے تو ماحول معطر رہے گا. کوئی دشمن تمہارے ایمانی قلعے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا اور کوئی سازشی تمہارے یقین کو لوٹنے کی کوشش نہیں کرے گا. صرف اس آواز کے ساتھ ہی آپ کی غیبانہ مدد ہو جائے گی اور آپ کا یقین، اعتقاد اور عمل اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گا. یاد رکھنا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کے لحاظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوں یا اس کے علاوہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوں یا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسم شریف اس کو یا کے ساتھ اس کے ذریعے سے ندا کی جا رہی ہو، یہ تمام مضمون آج ہمارا موضوع ہے. یعنی یہ دلیلیں صرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی نہیں، یہی دلائل یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے ہیں. اس بنیاد پر اس وہم کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پھر فرق کرتے ہیں کہ جو تم نے دلیل دی اس میں تو یا محمد آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے یا حبیب اللہ نہیں آیا. تو اصل معاملہ بنیادی جواز اور دلیل کا ہے. لفظ یا کا استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعد از وصال اس کا اطلاق کرنا، اس سے آپ کو پکارنا، یہ اصل موضوع ہے. جس وقت یا کے یہ دلائل سامنے ہوں گے تو پھر کسی انداز میں بھی ندا کا اس بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا جو نعرہ ہے اس کی وضاحتیں سامنے موجود ہوں گی.
یاد رہے آج بدقسمتی سے جو لوگ کلمہ گو ہونے کے باوجود اس نعرے سے چڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہو تو معاذ اللہ اس سے یا مٹاتے ہیں، مسجدوں پر قبضے کی کوششیں کرتے ہیں اور محرابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا ترجمان یہ نعرہ جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مضمون عقیدہ اس سلسلہ میں سارے کا سارا یا کے گرد گھومتا ہے۔ آپ کو یا زید کہہ لیں گے، یا بکر کہہ لیں گے، یا خالد کہہ لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے وہ کترائیں گے، جھجک محسوس کریں گے، بلکہ روکیں گے اور پھر شرک کا فتویٰ لگا دیں گے۔ کتنا گیپ ہے دو نظریوں کے درمیان، اور کس انداز میں حسد کی آگ میں وہ لوگ جھلس رہے۔ انہوں نے اپنے شیوخ کو جو مر چکے ان کو یا سے پکارا، انہوں نے اپنے لیڈروں کو غائبانہ یا سے پکارا، انہوں نے اپنی قومی صحافت میں نجد کے لوگوں نے اپنے بادشاہوں کو یا کے ساتھ قصیدے لکھ کے، قصیدے ان کے پڑھ کے سب کچھ کہا ہے، لیکن جب باری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت یا ناجائز قرار دیتے ہیں، اور اتنا کہ اسی بنیاد پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور صرف سنگل شرک نہیں، معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ ابو جہل کی شرک سے یہ ڈبل شرک ہے۔ یہ باقاعدہ میرے پاس درجنوں کتابیں کی موجود ہیں کہ جس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے الفاظ پر اتنا سنگین فتویٰ ان لوگوں کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ یہاں جب یا زید کہنا جائز ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان کے لحاظ سے ناجائز کیوں ہے؟ اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زید زندہ ہے اور ان کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں تو زید کو تو یا سے بلاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ندا نہ کرو، کہتے ہیں زید قریب ہے سن رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہیں تو وہ تمہارے الفاظ کو کیسے سنیں گے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ ان کا جو آپ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرنے کا طریقہ یہی سوچ ہے جو حقیقت میں ان کو نعرہ رسالت سے روکنے والی۔ اس سلسلہ میں جو ان کے اوہام ہیں وہ اختصار سے عرض کرتے ہوئے میں حقیقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال کلمات کو تاثیر عطا فرمائے اور انداز کو سوز عطا فرمائے اور گفتگو کو چاندنی عطا فرمائے اور اس خطاب کو رب ذوالجلال اپنے فضل سے لاجواب بنائے۔ ان لوگوں کا یہ سمجھنا کہ زید سامنے ہے، زندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یا سے کیوں ندا کریں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اس بات کی وضاحت قرآن مجید برہان رشید کی نصوص جس میں ختم نبوت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جس میں آپ نے خود بعد از وصال اپنی زندگانی کو بیان کیا۔ وہ احادیث شریف سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد شریف میں، سنن نسائی کے اندر، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ پہ درود کس طرح پڑھا جائے گا؟ صرف روح پہ پڑھا جائے یا روح اور جسم کا جو مجموعہ
اس پر درود شریف پڑھا جائے۔ کیونکہ آپ کا وصال ہو چکا ہوگا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے صحابہ، رب نے زمین پر حرام کر رکھا ہے، وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وہم کو دور کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبل از وصال تو یا رسول اللہ کہیں تو جائز ہے اور بعد از وصال کہیں تو ناجائز ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اس کے بعد اگلا جملہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اگر صرف پہلا حصہ ہوتا تو شاید کوئی بدبخت یہ تعویل کرتا کہ صرف جسم محفوظ رہتا ہے لیکن جسم میں ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، حواس زندہ نہیں ہوتے، جسم جو ہے وہ صرف محفوظ رہتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم محفوظ بھی رہتا ہے اور ساتھ کیا ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، یعنی بعد از وصال۔ اور زندگی کیسی ہے، یرزق، اس کی جو ایک ظاہری حیات میں زندگی کی جو علامتیں ان میں سے ایک کو بیان کر دیا، جس بنیاد پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ اس امت کا ہر دور میں اتفاق رہا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال اپنی قبر شریف میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، اور اس پر کسی کا 11 صدیوں میں جس وقت انہوں نے جس چیز کی وضاحت کی کسی کا اختلاف نہیں ہوا۔ اشیاء اللمات میں جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس طرح کے امور میں انہوں نے وضاحت کی، اور ہمارا فہم دین کورس میں ایک پورا موضوع گزشتہ سالوں کے اندر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تابندہ، اور ان کی زندگی سے کائنات زندہ ہے، اور ان کی تابندگی سے آج بھی کروڑوں سینوں میں ایمان کی روشنی موجود ہے، اور وہ آج بھی وصف رسالت کے ساتھ متصف ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ آج بھی کرتے وقت مومن کو یہ کہنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تھے جو کہے گا تو وہ خود تھے کے ضمن میں دفن ہو جائے گا، اس کی ایمانی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حیات حسی حقیقی کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور دنیا کے کروڑوں حواس نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حواس کے سامنے ہیج ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دنیا میں جہاں کہیں سے بھی کوئی بلاتا ہے، پکارتا ہے، وہ سنتے ہیں، اور اگر کسی کی زبان ساتھ نہ دے تو وہ دل کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ حیات کے ساتھ کس قدر سماعت تیز ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا انداز تو اپنی جگہ رہ گیا۔ میں آپ کی زبان مقدس جو آپ کے غلاموں کے سننے کا انداز، اس کی مثال پیش کرتا ہوں، جس سے آگے روشنی خود بخود پھوٹے گی کہ کیا انداز ہے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا، اور کس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک میں موجود بھی ہیں، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر گفتگو کو
جو ان سے خطاب کرنے والے کرتے ہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے بھی ہیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ محبوب علیہ السلام سے جو چیز مانگی جاتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز عطا بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس سلسلہ میں جو تشریحات ہیں وہ ایک پورا روشن نصاب ہے، جس کو بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تدفین کا معاملہ بیان کیا تو بخاری شریف میں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت تم کسی کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو، انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ قبر والا قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حالانکہ مٹی آ چکی ہے، وہ اندر موجود ہے، لیکن اس کے حواس اتنے تیز ہیں۔ اگر بند مکان میں ہم یہ وصیت جب انہوں نے کی تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ قبر میں ہوگے، درمیان میں مٹی ہوگی، ہم باہر کھڑے ہوں گے، تو ہمارے کھڑے ہونے کا تمہیں فائدہ کیا ہو؟ ہمارے موجود ہونے کی تمہارے لیے افادیت کیا ہو؟ اور جو بیان کرنے والے ہیں، جو وصیت کر رہے ہیں، وہ عام انسان نہیں، وہ صفہ کے فارغ التحصیل ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کی شان والے، جن کو وہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ جو اپنا عقیدہ پرکھنا چاہے اسے صحابہ کے عقیدے کے ساتھ اپنا عقیدہ ملانا چاہیے، اور اس طرح اپنے عقیدے کا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے۔ وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کھڑے رہنا ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ان کے الفاظ جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہیں، حتی استأنس بکم، تم کھڑے رہو گے قبر سے باہر، میں قبر کے اندر ہوں، اگرچہ روح میری نکلی لیکن قبر کے اندر جو میری حیات برزخی، میری برزخی آنکھیں ہیں، ان کی صلاحیت کتنی ہوگی؟ حتی استأنس بکم، تمہیں دیکھوں گا میرا قبر میں دل لگ جائے گا، استأنس مجھے انس ملے گا، وانظر ماذا اراجع برسل ربی، اور مجھے پتا چلے گا میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ اب یہ ان کا حکم تھا، وصیت تھی، نہ ان پڑھ تھے، نہ جاہل تھے، نہ توہم پرست تھے، نہ شرک و بدعت کے بیمار تھے، وہ تو صفہ کے فارغ التحصیل عقیدہ توحید کے پیالے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے والے ہیں، توہم پرستی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے یہ بات پہنچائی ہے، اور اصول حدیث کے مطابق جس وقت ایک صحابی کوئی ایسی گفتگو کرے جو عقل سے سوچ کے نہیں کی جا سکتی، ما ورائے عقل ہو، تو محدثین کا یہ فیصلہ ہے وہ قول صحابی نہیں، وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاتح مصر، وہ مصر کے صحراؤں تک توحید کی اذانیں پڑھنے والے، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے دفن کر کے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے، دو فائدے مجھے حاصل ہوں گے، ایک تو مجھے انس ملے گا، میں مانوس ہو جاؤں گا، میری وحشت ختم ہو جائے گی، میرا قبر سے دل لگ جائے گا، اور دوسرا مجھے پتا چلے گا کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ اب انہوں نے جو ان کے کھڑے ہونے کے فوائد بیان کیے، جب تک دو عقیدے نہ مانے جائیں وہ دونوں فائدے نہیں مانے جا سکتے۔ ایک انس کا حصول، دوسرا علم کا حصول۔ انس کا حصول تب ہوگا جب انہیں اندر سے باہر نظر آئے گا کہ کون کون کھڑا ہے، اب پتا چلے گا کہ یہ میری قبر یہ ویرانی کی جگہ نہیں، میرے تو سارے عزیز و اقارب یہاں پر موجود ہیں اور وہ باہر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا اگر قبر سے باہر والا حضرت عمر بن عاص کو نظر نہیں آئے گا تو پھر ان کا چلے جانا یا کھڑے رہنا برابر تھا، پھر حضرت عمر بن عاص کی پوری گفتگو فضول شمار ہوگی۔ تو پتا چلا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ
جو قول رسول علیہ السلام کے حکم میں ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں پہنچ جانے کے بعد ایک عام انسان جو نبوت کے مقابلے میں عام انسان ہے، اگرچہ دیگر کے لحاظ سے اس کی خصوصیت موجود ہے، اس کی آنکھ بھی بعد از وصال اتنی تیز ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری قبر کی منو مٹی کے باہر کون کھڑا ہے۔ اس کی آنکھ یہ دیکھتی ہے، اور پھر اگر باہر جو پڑھا جا رہا ہے وہ اندر سنائی نہیں دینا، تو پھر ان کا یہ کہنا حتی اعلم ماذا اراجع برسل ربی، میں جانوں کہ رسل کو میں نے جواب کیا دینا ہے، منکر نکیر کو میں نے جواب کیا دینا ہے۔ اور ایک روایت میں انظر ماذا اراجع برسل ربی، مجھے پتا چلے کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عاص کا نظریہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ میں قبر کے اندر ہوں گا، تم قبر کے باہر ہوگے، تم پڑھتے رہو گے، میں سنتا رہوں گا، میرے لیے جواب دینے میں آسانی پیدا ہوتی رہی۔ بنیاد پر اگرچہ وہ تو صحابی ہیں، اور لا تمس النار مرانی اور مرانی، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اس کے قریب آگ نہیں جائے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے قریب بھی آگ نہیں جائے گی۔ لیکن پھر بھی ان کے پاس جو امانت تھی آخری وقت میں وہ پہنچا دی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ وہ اور ہیں جو مر کے مر جاتے ہیں، یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، جو باہر پڑا جاتا ہے اندر سنائی دیتا ہے، اور اندر والے کو باہر والا سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اب جس شریعت مطہرہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ شان سمجھتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو یہ یقین ہے، اس شریعت مطہرہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت، آپ کا قبر شریف کے اندر کلام کو سننا اور لوگوں کے کلام کا جواب دینا، جبکہ خود صحابہ میں یہ حدیث موجود ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ماں اور اللہ سے جو گفتگو کی تو اس کا مطلب کیا تھا، آج پڑھے یا 15ویں صدی میں پڑھے یا قیامت کے قرب میں جو بھی مجھ کو سلام دے گا میں اس کے سلام کا جواب خود عطا فرماؤں گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اور آپ کی حیات دو بنیادی چیزیں تھی کہ جن کا منکر بہانہ کر سکتے تھے، تو ان دونوں کے لحاظ سے ہی یہ پتا چلا کہ وہ زندہ ہیں، اور یوں زندہ ہیں کہ سب کی زندگی میں ان کی تابندگی موجود ہے، اور پھر وہ کان بھی ایسے ہیں، سماعت بھی ایسی ہے کہ جہاں آواز نہ ہو پھر بھی سنائی دیتا ہے، صوت کے محتاج نہیں ہے، صوت کے بغیر بھی سو رہے تھے تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاگ رہے تھے، درخت آیا تھا، جھکا تھا، واپس چلا گیا تھا، جب بیدار ہوئے تو حضرت یعلا نے پوچھا درخت کیا کرنے آیا تھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تو سویا تھا تم جاگ رہے تھے، تم بتاؤ کہ کیا کر رہا تھا، نہیں خود بتایا، کیونکہ فرمایا ہوا ہے تنام عینا یا ولا ینام قلبی، سوتی آنکھیں ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو فرمایا شجرۃ استاذنت ربها عز وجل ان تسلم علی، یہ درخت مجھے سلام کہنے آیا تھا، تو اب بے جان درخت ہے، اس میں جان نہیں، جانداروں والی، سلام اس نے بھی پڑھا ہے اور سلام اس کا بھی سنا گیا ہے، حالانکہ آواز نہیں تھی، آواز ہوتی تو حضرت یعلا کو بھی آتی، آواز کے بغیر بھی سوئے ہوئے جو سن سکتے ہیں، تو نیند جن کی حیات کے حواس کو ختم نہیں کر سکتی، موت بھی ان کی حواس کی تابندگی کو ختم کرنے والی نہیں، وہ وعدہ الہی ضرور پورا ہوا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے وہ حیات آپ کے بدن میں لوٹائی ہے، اور امتی کا حواس کا انداز اتنا تیز ہے تو جو امتی کے آقا ہیں ان کا کس قدر تیز ہوگا۔ اس بنیاد پر جو جس جگہ سے قلب صادق کے ساتھ صحیح العقیدہ انسان سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے، یا کے ساتھ ندا کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عمل پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی تھا، اس کو بھی پیش نظر رکھیے، خواہ وہ آپ کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی قبر پر نور کے سامنے، یا کہیں دور ہیں، انہیں اس چیز میں اتنی روشنی دی گئی کہ جس کو انہوں نے پیش نظر رکھا اور ندا کا استعمال ہوتا رہا۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو کہیں دور تھے، جہاں سرکار بیٹھے ہیں وہاں سے غائب تھے، اس انداز میں بھی جا کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا۔ بعد از وصال روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کیا، روضہ پاک سے دور کھڑے ہو کے انہوں نے یہ نعرہ لگایا جس نعرہ کو آج نعرہ رسالت کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ کے اندر جو ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث کی کئی سندیں لکھی کہ جس کو دوسرے مقام پر ابن ماجہ سیاح کی متعدد کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، سند بھی اس کی مکمل کلیئر کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک حاجت مند آ گیا۔ حاجت مند وہ کیسا انسان تھا؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، روایت کرتے ہیں کہ وہ نابینا انسان تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کرو کہ میری آنکھیں صحیح ہو جائیں، مجھے آنکھیں مل جائیں۔ اس کو اگرچہ پتا ہے کہ میرا رب شارک سے قریب ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ اگر سرکار سفارش کریں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ اس نے آ کر درخواست کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دو آپشن رکھ دیے، فرمانے لگے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہتے ہو تو صبر کرو، تمہیں اس پر ہی جنت مل جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت اخرت ذالک فهو افضل لآخرتک، چاہو تو دعا مؤخر کرتا ہوں، یہ تمہاری آخرت کے لیے بات مفید ہوگی، مطلب ہے جنت مل جائے گی۔ دوسرے مقام پر واضح ذکر بھی ہے وان شئت دعوت لک، اگر چاہتے ہو تو ابھی دستی دعا مانگ دیتا ہوں، ابھی کر دیتا ہوں اور تمہارا کام بن جائے گا۔ اب دو چیزوں کا جب بیان کیا تو صحابی انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بل ادعو اللہ لی، میں تو ابھی دعا کروانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، فرمایا ان یتوضا ویصلی رکعتین، کہ وہ جا کے وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے، اور 2 رکعتوں کے بعد فرمایا میری زبان سے دعا کی ضرورت نہیں، دعا میں بتاتا ہوں، تم جا کے خود ہی مانگ لو۔ حکمت تھی کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات سرکار کے ساتھ خاص تھی، تاکہ قیامت تک کسی کی کوئی مشکل ہو، لفظ یہ بولے اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو الفاظ سکھائے، کیا الفاظ تھے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیسے؟ بے نبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے، بے نبی کا، یہ ابن کثیر نے بھی جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے اس البدایہ کے اندر یہ جو 6ٹھی جلد ہے اس کو ذکر کیا، ابن ماجہ ہے، یہ انہوں نے لکھا کہ امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا۔ اب دعا کا طریقہ دیا کہ تم نے کہنا ہے اسألک واتوجہ الیک بے نبی کا، میں خود نہیں مانگ رہا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، ان کے صدقے سے مانگ رہا ہوں، یہ میری درخواست ہے۔ میں ساتھ نبی الرحمہ کے لفظ بول کے پر تم نے یہ کہنا ہے جہاں بیٹھ کے دعا مانگو گے، یا محمد انی اتوجہ بیکا فی حاجتی ہذہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے صدقے سے رب سے مانگ رہا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اللہ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ خود سرکار نے لفظ سکھائے کہ تم نے رب سے بھی یہ کہنا ہے اتوجہ الیک، میں تیری طرف متوجہ ہوں بے نبی کا، تیرے نبی کے ذریعے سے، اور پھر تو نے وہاں بیٹھ کے مجھے بھی آواز دینی ہے، یا محمد انی توجہ تو بیکا،
میں تمہارے رب سے تمہارے ذریعے سے مانگ رہا ہوں۔ اس انداز میں تم نے دعا کرنی ہے، انی اتوجہ بیکا فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت میں کہ میری آنکھیں مجھے مل جائیں، یہ تم نے جا کے دعا کرنی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اب یہاں پر بھی اور ابن کثیر کی اس مجموعہ کے علاوہ طبرانی کی موجم کبیر میں بھی یہ لکھا جو اس سے اگلی وضاحت ہے۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، یہ شخص جو نابینا تھے وہاں سے نکلے، اب مجلس بدل گئی، جا کے وضو کیا، انہوں نے جا کے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد جو دعا سرکار نے پکوائی تھی انہوں نے غائبانہ بیٹھ کے پڑھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ، وہ دوسرے مکان میں ہے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا یا محمد انی اتوجہ بیکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ذریعے سے رب سے مانگ رہا ہوں، تم میری سفارش کرو، شفینی تھی، تم میری سفارش کرو۔ ادھر رب سے کہا کہ رب تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے نبی کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں، اور سرکار نے کہا پھر مجھے بھی کہنا ہے، شاہ کے ساتھ مجھے آواز دینی ہے اور پھر کہنا ہے کہ تم میری سفارش کرو۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، وہ شخص چلا گیا، جس وقت صحابہ کہتے اس نے یہ دعا مانگی تو کیا ہوا؟ قال عثمان، وہی راوی جو حضرت عثمان بن حنیف ہیں، کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا ولا طال الحدیث بنا، کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی اور کوئی بات بھی لمبی نہیں ہوئی تھی، اتنا وقت ہی گزرا ہے کہ نابینے نے جا کے وضو کیا ہے، نابینے نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، نابینے نے دعا والا جملہ بولا ہے۔ کہتے ہم وہی بیٹھے تھے حتی دخل الرجل فإنه لم يكن بھی در قط، اتنے میں وہ اوپر سے آ گیا، ہم دیکھ رہے تھے اس کی آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھی۔ لا طال بن الحدیث، بات بھی لمبی نہیں ہوئی، کو 3-4 گھنٹے گزر گئے ہوں، مجلس بھی نہیں بدلی، وہ گیا تھا، ہم وہی بیٹھے تھے، تو پتا چلا اس کی مجلس بدلی، وہ دوسرے مکان میں گئے، وہ صحابی جو نابینا تھے انہوں نے وضو کیا، انہوں نے جا کے نفل پڑھے، انہوں نے وہیں بیٹھ کے دعا مانگی، اس مجلس میں آ کے نہیں، یہاں آئے تھے تو آنکھیں روشن ہو چکی تھی، وہاں دعا مانگ کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں وہ داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ان کی آنکھیں بالکل درست ہیں، لگتا تھا کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی کسی طرح کا کوئی حرج ان آنکھوں کو نہیں ہوا۔ اب ہم نے جو ثابت کرنا تھا وہ ہے لفظ یا کے ساتھ نبی علیہ السلام کو پکارنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود ان کو سبق دیا، خود کہا جاؤ وضو کرو، خود کہا جاؤ نفل پڑھو، خود کہا تم نے یہ لفظ بول کے مجھے کہہ کے یا محمد انی اتوجہ بیکا، کہ میں تمہارے ذریعے سے رب سے مانگ رہا ہوں، تم نے یا کے ساتھ غائبانہ بیٹھ کر بھی مجھے ندا کرنی ہے۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارنا غائبانہ انداز میں بھی، یہ کل بھی حق پرستوں کا طریقہ تھا، آج بھی حق پرستوں کا طریقہ ہے۔ محتشم شامل حضرات، چونکہ ٹائم مختصر ہے، اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ البدایہ کے حوالے سے اور طبرانی کے حوالے سے یہ الفاظ بھی کہ وہ صحابی کہتے ہیں ما تفرقنا، ہم اٹھے نہیں، ولا طال بنا الحدیث، اور بات بھی لمبی نہیں ہوئی، حتی دخل الرجل فإنه لم يكن بھی در، یہاں تک کہ وہ عمل کر کے آ گئے، جو عمل سرکار نے بتایا تھا عمل انہوں نے کیا اور پھر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا نام لے کر جو کام رب سے کہا جاتا ہے اللہ وہ کام پورا فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یا کے ساتھ آپ کو ندا کیا، آپ کو پکارا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی مدد ہوئی، اور انہیں اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے مکمل طور پر ماجور اور معمور کیا۔ اس سلسلہ میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا
جو عمل مبارک تھا اس کو بطور دلیل صحابہ کی ترجمانی کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ جس کی 7ویں جلد ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 482 پر حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل، اور یہاں پر مالک الدار کہتے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے، کوئی عام انسان نہیں، کوئی جھوٹ گڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، عادل عمر کا وزیر خزانہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک الدار کہتے ہیں کہ اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر چلے گئے۔ دوسرے مقام پر فتح الباری کے اندر پورا نام لکھا ہوا، ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جس وقت پہنچے اور انہوں نے صورتحال کی کیا تھی، قحط پڑا ہوا تھا اور مدد کروانی تھی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہنچے نبی علیہ السلام کی دہلیز پر تو کیا کہا، وہی جو آج ہمارا موضوع ہے۔ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے دربار میں آ گیا ہوں، ایک عرضی لے کے، درخواست لے کے اپنی امت کے لیے بارش طلب کرو، بارش کا بندوبست کرواؤ، امت ہلاکت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اب یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک دور فاروق اعظم ہے، اور یہاں پر انہوں نے جو الفاظ بولے جو صرف اس کتاب میں نہیں، اس کے علاوہ الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 274 میں بھی موجود ہیں، فتح الباری شرح بخاری میں بھی ہیں، اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ جن میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل مبارک پورے کا پورا موجود ہے۔ یہ البدایہ کی جلد نمبر 7 ہے جس میں یہی الفاظ لکھے گئے ہیں اور ساتھ سند کی بحث بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر مالک الدار نے وہی الفاظ بولے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رجل نے کہا، اور اس تسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا کے الفاظ بولے۔ اب اس کی اگلی وضاحت سے پہلے چند باتیں بطور خاص ذہن میں رکھیے۔ یا کا استعمال ہے اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا نعرہ ہے، آج کا جو پسندیدہ اہم موضوع ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ صحابی، انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، تو اللہ سے بارش مانگنی تھی تو جہاں چاہتے مانگ لیتے۔ یہ گئے ہیں نبی علیہ السلام کی دہلیز پر، انہوں نے یا رسول اللہ کہا ہے۔ اگر معاذ اللہ عقیدہ یہ ہوتا کہ وہ مٹی میں مل گئے ہیں تو پھر کبھی بھی آواز نہ دیتے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ جسم تو سلامت ہے مگر سن نہیں سکتے پھر بھی آواز نہ دیتے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا سن تو لیں گے مگر مدد نہیں کر سکیں گے پھر بھی آواز نہ دیتے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان تینوں باتوں کو واضح کر رہا ہے کہ مجموعی عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا میرے نبی علیہ السلام قبر میں زندہ و تابندہ بھی ہیں، بات سنتے بھی ہیں، بات رب سے کر بھی لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ حرف ندا ہے جس کی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے جس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے کبھی نہیں کہا۔ تو ہم بتا رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ مقدس عمل یا کے ساتھ جس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں 3 مرتبہ خطاب ہے، 3 مرتبہ وہ ندا والی کیفیت ہے۔ ایک تو حرف ندا ہے یا، دوسرا لأمتے کا، دوسرا اس تس کے امر کا صیغہ بحیثیت التجا جس کا معنی ہے آپ طلب کریں، میرے نبی آپ مانگیں، آپ مانگیں۔ یہ یا کے علاوہ بھی آپ والا معنی اس تسکیے میں موجود ہے، اور پھر لأمتے کا، میرے نبی اپنی امت کے لیے جو تمہاری امت
امت ہے تو جس سے ان کو چڑ ہے کہ کاف نہیں آنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہتے جائز ہے، لیکن علیکا یا رسول اللہ ناجائز ہے، کیونکہ علیکا میں کاف خطاب کہا جاتا ہے اور اس بنیاد پر وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از وصال سرکار سے جب درخواست پیش کی تو تینوں چیزیں اس میں آ گئی، اس میں یا بھی ہے، اس میں کاف بھی ہے، اس میں حرف، اس میں صیغہ امر خطاب کا بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشکل امتی کا فإنم ہلاکو، آپ اپنی امت کے لیے محبوب، آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگے، امت ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پتا چلا، یقین تھا کہ میرے نبی میری سنیں گے اور سن کے رب سے بات کریں گے اور مدد کروا دیں گے۔ اور یاد رکھنا یہاں پر جس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تو اس میں وہ یہ کہنے کے بعد چلے گئے، فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ اب یہ درخواست دفتر میں اپنی عرضی پیش کر کے گھر چلے گئے تو میرے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، اس کے خواب میں میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ائتی عمر، جاؤ عمر کے پاس، تم میرے پاس آئے تھے درخواست لے کر، مسئول ہیں عمر فاروق، زمانہ ان کا ہے، ائتی عمر، جاؤ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السلام، پہلے تو انہیں جا کے میرا سلام دو، جاؤ انہیں میرا سلام دو، وَأَخْبِرْهُمْ، اور پھر عمر اور عمر کے دوستوں کو سب کو خبر دو، انہم مسقون، گھبرانے کی بات نہیں، بارش ہونے والی ہے، مسقون، انہم مسقون، بارش ہونے والی ہے۔ یہ جس وقت خواب میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہی بات اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، یہ اٹھے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَ عمر فَقَالَ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ قحط سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بارش ہو جائے گی، اور ساتھ یہ تمہیں کہا ہے تمہارے نام عمر سندیشہ ہے، علیکا بالکیس الکیس، سرکار فرما رہے ہیں ڈھیلا نہیں پڑنا خلافت میں، ہوشیار رہ کے خلافت نبھانی ہے، پوری طاقت کے ساتھ بیدار رہ کے خلافت کے امور کو نبھانا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ باتیں پہنچی تو ان کا آگے سے رد عمل کیا تھا؟ آج کے لوگ گھات لگائے بیٹھے ہیں سندوں پر، آج اس حدیث کے لحاظ سے وہ رجل جو درمیان میں موجود ہے اس پر کچھ لوگ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر سے پڑھ کر دین کا چیکر اور دین کے معاملات کی چھان بین کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا دین کے مسئلے میں میری امت میں سب سے بڑا رحیم دل انسان وہ صدیق اکبر ہے، اور دین کے مسئلے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے وہ عمر فاروق ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جس وقت یہ بات جا کے بیان کی گئی، اگر اس کے اندر کوئی بھی کمی ہوتی تو حضرت عمر فوراً کوڑا پکڑتے، وہی لٹا لیتے، وہی سزا شروع کر دیتے۔ پہلے نمبر پہ تم گئے کیوں ہو؟ تمہیں پتا جو ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے تو تم نے خود سنانا تھا رب کو، پھر کہتے تم نے وسیلہ کیوں لیا؟ رب جو براہ راست سنتا ہے تم درے رسول پہ کیوں گئے ہو؟ اور پھر کہتے تم نے یا کا لفظ کیوں بولا ہے؟ پھر کہتے تم نے ان سے اپنی مدد کے لیے درخواست کیوں پیش کی ہے؟ پھر آگے اس پر جو ان لوگوں کے فتوے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے کہ تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تمہارا ایمان بھی
ختم ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے عمر نے ان باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں کی کہ تم کیوں گئے ہو، تم نے یا رسول اللہ کیوں کہا ہے، تم نے مدد کیوں مانگی ہے، تم نے وسیلہ کیوں اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے جس عقیدے کو کلیئر کیا ہے وہی عقیدہ سنی کے سینے میں رہتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث کو ٹوکا نہیں۔ اور پھر یہاں پر کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک جگہ آ گیا بلال بن حارث یا دو جگہ، باقی تو رجل کا ذکر ہے کہ ایک مرد تھا۔ اب کہتے ہیں پتہ نہیں وہ مرد سچا تھا یا جھوٹا تھا، اب پتہ ہو تو پھر حدیث پکی ہو، وہ تو مطلقاً ذکر ہے کہ ایک مرد تھا، مرد گیا، اور تم کہتے ہو وہ صحابی ہے، وہ سچا ہے۔ تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے اور دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور اب بھی تمہارے سامنے وہی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں نہ ہوتے، ہمارا معاملہ رجل سے ہوتا، پھر تھی ذمہ داری ہماری کہ ہم رجل چیک کرتے کہ وہ رجل کھرا ہے کھوٹا ہے، حدیثیں گھڑتا ہے یا سچی باتیں کرتا ہے، پھر ڈیوٹی ہماری تھی۔ جب حضرت عمر بیچ میں آ گئے ہیں، اب ڈیوٹی ہماری ختم ہو گئی ہے، اب کام حضرت عمر کا ہے۔ اگر حضرت عمر نے اس کو سچا سمجھا ہے تو دنیا کی کون سی عدالت اس رجل کو جھوٹا قرار دے سکتی ہے؟ حضرت عمر کے ساتھ بات ہوتی رہی رجل کی، چلو بلال بن حارث نہ بھی مانو تو صحابی پھر بھی اس کو ماننا پڑے گا۔ تابعی کے مقابلے میں صحابہ کی قیادت ان مسائل میں طے شدہ تھی، یہ نہیں کہ قحط پڑا ہو، صحابہ کو خبر نہ ہو، تابعی جا کے سفارشیں کرواتے پھرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رجل کی بات کو سن کے A to Z مانا۔ حضرت عمر جب مان گئے تو ہمارا ایمان مطمئن ہے، جسے انہوں نے مانا ہے ہم نے بھی اس کو مان لیا ہے۔ رجل کی بات کیسے مانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وہ الفاظ آگے موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آگے سے نفی نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، تنقید نہیں کی، اسے جھڑکی نہیں دی، اور دوسرا اس سے بڑھ کر اس کی حمایت کی اور تسلیم کیا۔ تسلیم کے الفاظ اس میں آخر میں موجود ہیں۔ جب کہا رجل نے کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، میں گیا تھا، پھر سرکار تشریف لے آئے، اور آپ نے کہا عمر کو جا کے خبر دے دو، عمر کو خبر دے دو۔ کیا القیس ہوشیار ہو کے خلافت نبھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا یقین سے کہ واقعی میرے نام پیغام آیا ہے، اب مجھے وضاحت کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہنے لگے یا رب ما آلو الا ما عجزت عنہ، اور دوسرے مقام پر یہ واللہ لم آلو جہدا۔ حضرت عمر بولے خدا کی قسم ہے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے خلافت نبھاؤں گا، خدا کی قسم ہے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم ہے میں پوری طاقت لگاؤں گا۔ اگر حضرت عمر کو یقین نہ ہوتا کہ سرکار نے القیس کہا ہے تو کبھی اپنے آپ کو جواب دہ نہ سمجھتے، کبھی اپنی وضاحتیں نہ کرتے۔ حضرت عمر کا یہ وضاحتیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سچ مانا ہے اس رجل کو اور سچ مانا ہے سرکار کے پیغام کو۔ لہذا اس حدیث کے لحاظ سے کسی کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے فیصلے حضرت فاروق کی عدالت نے فرما دیے ہیں۔ بیٹھے ہو تو باہر جو بول رہا ہو آواز آہستہ ہو وہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی، قدموں کی آہٹ تو بہت زیادہ آہستہ آواز ہوتی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی شریعت نے یہ واضح کر دیا کہ وہ آواز بھی قبر کا مکین سن لیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ یقین اور ایمان تھا جس کی انہوں نے اپنی طرف سے جس کا ابلاغ بھی کیا اور وضاحت بھی کی۔ یہ مسلم شریف کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوز یقین موجود ہے، جو وقت وصال اپنے دوستوں کو، بیٹوں کو، عزیز و اقارب کو انہوں نے اپنے عقیدے کا ابلاغ کیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے لحاظ حدیث نمبر 192 جس کے اندر
انہوں نے آخری وقت میں یہ وضاحت کی، کہنے لگے کہ اذا انا مت فلا تصاحبنی نائحۃ ولا نار، جب میرا وصال ہو جائے تو میری چارپائی کے ساتھ کوئی بین کرنے والی عورت نہ ہو اور آگ میری چارپائی کے ہمراہ نہ اٹھائی جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي شُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، جب تم مجھے دفن کرنے لگو تو تدفین کے وقت تم نے مٹی مجھ پہ آہستہ ڈالنی ہے، زور زور سے ڈھیلے مجھ پہ نہیں ڈالنے، اور دفن کرنے کے بعد تم نے بھاگ نہیں جانا۔ جس وقت فارغ ہو جاؤ تو پھر ثم اقیموا حول قبری، تم نے میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا ہے، حول ارد گرد دائرہ بنا کر تم نے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے۔ کتنی دیر تک؟ قدر ما ينہر جزور ويقسم له، یہ صحیح اسناد ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی باتوں والے لوگوں کی بات نہیں۔ ھذا اسناد صحیح، یہ الفاظ ابن کثیر نے لکھے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں۔ لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو فرمایا اس کی وضاحت صحابہ کے عمل سے، صحابہ کی عقیدہ سے، ہم نے نظریے گھڑے نہیں، ہم نے بنائے نہیں، ہم نے صفہ والوں سے منگوائے ہیں اور وہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ اجمالاً اس سند کا ہم نے بیان کر دیا۔ تفصیلات پھر کسی قسط میں اس کی جو مزید ہوگی، چونکہ ابھی کافی مضمون اس کا باقی ہے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بعد از وصال بھی نعرہ رسالت سے یا کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرتے ہیں، اور یہ سمجھنا وہاں جو ندا ہے تو ہر جگہ جائز ہے، اس واسطے کہ وہاں بھی فاصلہ دنیا اور برزخ کا ہے، یہاں بھی فاصلہ دنیا اور برزخ کا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں تو بندہ قریب ہو گیا ہے اور یہاں دور ہو گیا ہے، سرکار کے لحاظ سے نہ وہاں دور ہے نہ یہاں دور ہے، ان کے لحاظ سے تو پوری دنیا یوں ہے جیسے ہاتھ کی تھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ دور نزدیک کا معاملہ ہمارے لحاظ سے ہے، تو جو شخص وہاں کھڑا ہے وہ دنیا میں ہے، محبوب برزخ میں ہے، دونوں جہانوں میں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ اگر کروڑوں میل دور سے وہاں سن سکتے ہیں تو پھر یہاں سے بھی سن سکتے ہیں، اور پھر دور کے لحاظ سے علیحدہ الفاظ بھی اور علیحدہ انداز بھی موجود ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ لکھا، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب کسی کا پاؤں شل ہو جائے تو اسے علاج کیا کرنا چاہیے؟ پاؤں کا پٹھا کھینچا جائے، چلنا مشکل ہو جائے تو وہ علاج کیا کرے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا باب الادب المفرد کے اندر اس کا ذکر کیا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتے جگر ہیں، خود بھی صحابی ہیں اور بہت بڑے نامور صحابی ہیں۔ ان کا پاؤں جس وقت ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو انہیں کہا گیا اذکر احب الناس الیک، انہیں یاد کرو جو ساری دنیا سے بڑے محبوب ہیں۔ یہ صحابہ کی اصطلاح تھی کہ جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہوتا تو احب الناس کے لفظ بولتے، یہ طے شدہ بات ہے کہ سرکار سے بڑھ کے کوئی پیارا نہیں، تو ذکر کرو، یاد کرو، بلاؤ، پکارو ان کو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس وقت ابن عمر کو یہ کہا گیا تو ان کی زبان پہ یہ لفظ آ گئے، یا محمدہ۔ جس وقت انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا تھا پاؤں بیمار نہیں تھا، کسی نے رسی سے باندھا تھا، رسی کھل گئی ہے، پاؤں صحیح ہو گیا ہے۔ یعنی یہ الفاظ اس لیے ہے کہ بیماری تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، اور یہ اتنا جلد ٹھیک ہوا جیسے رسی سے باندھا ہوا تھا اور رسی کھول دی گئی ہے۔ یاد رکھنا بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں۔ الادب المفرد ہمارے پاس مکتبہ تازیہ کی پرانی چھپی ہوئی موجود ہے، اس میں یا لکھا ہوا ہے، لیکن یا کے دشمنوں نے بعد والا جو ایڈیشن تھا اندر عبارت سے یا کو کاٹا اور نیچے حاشیے میں لکھا، اور پھر جو اگلا آیا تو حاشیے سے بھی نکال دیا۔ اب اگر ہم کہیں کہ الادب المفرد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل جھگڑا تمہارا ہمارا یا کا ہے اور یا تو وہاں موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ کتاب مکتبہ تازیہ کی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ یا کا
جو حرف ندا ہے موجود ہے، اور اس پر میں اس وقت تمہارے سامنے 6 اور کتابوں سے وہ یاد اسی بات کی دکھا رہا ہوں۔ اگر ایک جگہ کوئی نجدی کیڑا یاد چاٹ گیا ہے تو نہ ہمارے سینوں سے چاٹ سکتا ہے، نہ جنت الفردوس سے چاٹ سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مسند ابن الجعد تمہارے سامنے ہے، اس میں امام ابن الجعد نے اس کو پیش کیا، اور یاد رکھنا یہ امام ابن الجعد بھی 230 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 230 ہجری یعنی بڑے پرانے امام ہیں۔ ان کی اس کتاب کے اندر یہ حدیث نمبر 2539 لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن سعد کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کن تو عند عبداللہ بن عمر، میں بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب یہ واضح ہے کہ وہ کہیں کسی سفر میں، کہیں اپنے گھر میں، کسی جگہ یعنی نبی علیہ السلام کی دہلیز کے علاوہ موجود تھے، اور انہیں ایسی صورتحال کا سامنا ہو گیا۔ فخادرت رجلہ، ان کے پاؤں کا پٹھا کھینچا گیا، پاؤں شل ہو گیا۔ تو عبد الرحمن بن سعد ہے، یہ کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا کہ علاج تو پاس موجود ہے، کس طرح؟ قلت لہ یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہ اے عبداللہ بن عمر مال رجلے کا، تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ قال اجتمع اصابها من ها هنا، انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے پٹھا اکٹھا ہو گیا ہے، پاؤں کا پٹھا سکڑ گیا ہے۔ اب پتا چلا کہ بیماری اچھی خاصی تھی، صرف سن ہونے کا مسئلہ نہیں تھا کہ پاؤں نیچے آ جائے بندے کا تو جو سو جاتا ہے، نہیں، پٹھا سکڑ گیا تھا، اور پرابلم ایسا تھا کہ پوچھنے والے کو پوچھنا پڑا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے اور تم ایسا کیوں ہو۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن سعد نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ قلت، عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں میں نے کہا ادعو احب الناس الیک، ادعو، یہ ہے وہ دعا، ادعو جو قرآن مجید میں ہم نے کہا تھا ان لوگوں کو عقیدہ توحید سیمینار میں بھی اور ویسے مقامات پر بھی کہ ہر جگہ دعا کا معنی پوجنا نہیں ہوتا۔ مومن جب اس کے لحاظ سے لفظ دعا ہو اور بات سرکار کی ہو، معنی پوجنا نہیں ہوتا، معنی پکارنا ہوتا ہے۔ ان کے ترجمے آج پوجنے سے بھرے ہوئے کہ پوجتے ہیں جو پوجتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کہا گیا صحابی کو، حضرت عبد الرحمن بن سعد کہنے لگے ادعو احب الناس الیک، ان نجدیوں کے ترجمے کے مطابق کیا بنے گا کہ جو سب سے پیارے ہیں ان کی بندگی کرو، جو سب سے پیارے ہیں ان کو پوجو، جو سب سے پیارے ہیں ان کی عبادت کرو۔ ہمارا دل نہیں مانتا کہ صحابی کو کوئی یہ مشورہ دے اور صحابی یہ کام کرنا شروع کر دے۔ ان کو سرکار سے پیار بڑا ہے، مگر وہ سرکار کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا عظیم بندہ مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر پتہ چلا کہ ادعو کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی شوق صحابہ لینا پڑے گا۔ اگر علم کے یتیم خانے میں کوئی پڑھے گا تو پھر ہر جگہ پوجنے کا معنی کرے گا، اور اگر اس کی ہوش سلامت ہوں گے تو بتوں کا معاملہ ہوگا تو ترجمہ پوجنا کرے گا، اللہ کے نبی کا معاملہ ہوگا تو ترجمہ پکارنا کرے گا۔ اب کہا ادعو، اور اس میں اس بات سے بڑی جان ہے اس روایت کے اندر کہ اگر وہ صرف اذکر جو پہلے امام بخاری والے لفظ ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس میں تو ہے تو یاد کر لو، ذکر کا معنی دل میں بھی یاد کرنا ہوتا ہے، یاد کر لو، وہ یہ مشورہ دے رہے تھے، یا زبان سے صرف ذکر کرنا۔ لیکن یہ اس کے مقابلے میں ادعو، پکارو، جس کا جھگڑا ہے ہمارا ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی پکار حرام ہے، شرک ہے، ابو جہل سے بڑا شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ شرک چھوٹے درجے کا بھی نہیں، یہ تو اظہار محبت ہے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب کہا گیا ابن عمر کو ادعو احب الناس الیک، جو سب سے پیارے ہیں ان کو تم پکارو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پکار تو حرام ہوتی ہے، میں کیوں پکاروں؟ پتہ چلا ہے اس انداز میں کہ سرکار سے اپنے آپ کو دور پا رہے ہیں، پکارنے کی ضرورت ہے، پکارنے کی ضرورت ہے، انداز ایسا ہے۔ کہا گیا پکارو، آگے انہوں نے ضد نہیں کی کہ میں نہیں پکارتا، انہوں نے فوراً نسخہ استعمال کیا، قل تو ادعو احب الناس الیک،
یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن سعد، میں نے کہا کہو، پکارو ان کو، پکارو۔ قال یا محمد، یہ یا ابھی تک کیڑوں سے بچا ہوا ہے۔ فقال یا محمد، یا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا، اور کہتے ہیں کیا ہوا؟ فانبسطت، بولتا جا رہا تھا، قدم صحیح ہوتا جا رہا تھا۔ یہ مسند ابن الجاد کے اندر اس کے الفاظ اس انداز میں موجود ہیں۔ یہ دیکھ لو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کے 11ویں جلد کے اندر یہی معاملہ موجود ہے، اور اس کی تفصیلات بھی یہاں پر کی گئی ہیں۔ یہاں پر وہی عبد الرحمن بن سعد، ان کا ذکر موجود ہے، یہ پوری تفصیل کے ساتھ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں راویوں کی بحث ہے کہ کون راوی مضبوط ہے، کون کمزور ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس کی یہ ساری حیثیات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں، خادرت رجلہ فقلت له یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا تھا مال رجلے کا۔ عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پٹا کھینچا گیا ہے۔ فقلت ادعو احب الناس الیک، میں نے کہا پکارو ان کو کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فقال یا محمد، ابھی تک یہ یا بھی بچا ہوا ہے۔ یا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، وہی جو امام بخاری نے لکھا، ان لوگوں نے بعد میں کاٹا۔ اب چوری چوری ہوتی ہے ہر جگہ تو دسترس نہیں ہو سکتی، یہ ابھی تک زندہ کتابیں بول رہی ہیں کہ یا کے دشمنوں کی دسترس یا کے ہر مقام پر نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آج بھی یا ہے، اور میدان محشر میں یا نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اسی انداز کو اگلے مقام پر دیکھیے، یہ طبقات کبرا ابن سعد جلد نمبر 3، اس کے اندر محمد بن سعد جن کا وصال 230 ہجری میں ہے، 230 ہجری میں، اتنے پرانے امام ہیں، ان کی اس کتاب کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، اور وہاں تفصیلات کے ساتھ یہ لکھا ہے، اس میں ہے ادعو احب الناس الیک فقال یا محمد۔ وہی عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا مشکل آ گئی ہے تو مشکل کشا کا نام لو، یعنی احب الناس، ان کا تذکرہ کرو۔ یہ ترجمہ میں نے مشکل کشا کا نام لو ان کے اسلوب سے کیا کہ جو مشکل کے وقت پکارے جائیں وہ تو مشکل کشا ہوتے ہیں، جو ہو نہ سکے ان کو پکارنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ ادعو احب الناس الیک، عبد الرحمن بن سعد نے کہا اے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، تم نام لو ان کا جو جان سے پیارے ہیں، سب سے پیارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جس وقت نام لیا تو کیا ہوا، نام لیتے ہی میری مشکل حل ہو گئی، میرا قدم صحیح ہو گیا۔ تو یہ ابن سعد، طبقات ابن سعد کے اندر بھی ابھی تک یا محفوظ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے فضل سے اہل حق صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ اس انداز کا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وصال بھی اس لفظ کے ساتھ ندا کی ہے، پکارا ہے، اور پکارتے ہی مدد شامل حال ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ الاذکار امام نووی کی کتاب، حدیث کے بہت بڑے شارح اور بہت بڑے مصنف 676 ہجری جن کا وصال ہے، ان کی اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث شریف ذکر کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کی تفصیلات کو ایک پورے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ باب ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ، جس کے پاؤں کا پٹھا کھینچا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ہیڈنگ دے کر باب کی انہوں نے نیچے یہ لکھا ہے، اور یہاں پر وہ الفاظ ہیں جو امام بخاری نے استعمال کیے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ حیثم بن حنش کہتے ہیں کنا عند عبداللہ بن عمر، اور یہاں پر ان کے الفاظ میں عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے، کہتے ہیں خادرت رجلہ، ان کا پاؤں جو ہے پٹھا کھینچا گیا۔ قال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد، یا اس کے اندر بھی موجود ہے امام نووی کی اذکار کے اندر، اور یہاں پر مزید وضاحت یہ ہے، کہتے ہیں جس وقت کہا فکأنما نوشیتا من اقال، یوں لگا جیسے پاؤں رسی سے کھول دیا گیا ہے۔ اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے جانوروں کو ڈنگا مارا جاتا ہے، تو اس طرح اقال
آج عرب وہ جو سر پہ دوپٹہ رکھ کے اوپر وہ رسی جو ڈالتے اس کو بھی اکال کہا جاتا ہے، تو کہتے کہ انما نوشیتا من اکال، لگا کے بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، اور سرکار کے نام کی اتنی برکت ہے کہ وہ بیماری اتنی جلد دور ہو گئی کہ میرا پاؤں بالکل فوراً صحیح تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بیمار نہیں تھا بلکہ اس کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ اسی کو ان غیر مقلدین کے پیشوا شوکانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور جگہ پہ جا کے چاٹ رہے تھے مگر گھر کے اندر سے یا کی برآمد ہو گئی، اور وہ مضمون پورے کا پورا پایا گیا۔ یہ تحفۃ الذاکرین اس کے اندر شوکانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہاں پر یہ صفحہ نمبر 249 ہے، وہاں یہ لکھا ہے اجتماع اصحابھا، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں کا پٹھا کھینچا گیا، قیل اذکر احب الناس الیک، ان کو کہا گیا جو سب سے زیادہ محبوب ہیں انہیں آواز دو، فقال یا محمد، انہوں نے یا محمد کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی، سرکار کو ندا کی، سرکار کو پکارا ہے۔ تو شوکانی نے لکھا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اتنا فضل شامل حال ہوا کہ جس کی بنیاد پر ان کا پاؤں فوراً صحیح ہو گیا۔ یہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ انداز مختلف ویوز سے تمہارے سامنے پیش کیا کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اور مدد کے حصول کے لیے باقاعدہ مدد کا لفظ جو ہے اس کے حصول کے لیے، چونکہ مشکل کے وقت میں پکارنے کا مطلب ہی مدد کا حصول ہوتا ہے، اس بنیاد پر کچھ لوگ آج آ کے اس طبقے میں سے اتنا مان گئے ہیں، کہتے ہیں شوق سے کہہ دو تو کوئی نہیں، مدد کے لیے نہ کہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں ہم شوق سے بھی کہتے ہیں، ہم مدد کے لیے بھی کہتے ہیں، اس واسطے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہنا دونوں طریقوں کا تھا، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں، اور دونوں طریقوں پہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا آگے ابلاغ کرنے والے ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جنگوں کے اندر بھی یہ شعار اپنایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم شریف جو ہے اس کو انہوں نے بطور ندا استعمال کر کے سرکار کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس الکامل ہے، الکامل فی التاریخ، یہ اس کی دوسری جلد ہے جس کے اندر جنگ یمامہ کا تذکرہ، وہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، اور ختم نبوت کا وہ پہلا محاذ تھا۔ یہ کتاب جو ہے جس امام کی ہے، امام ابو الحسن علی بن ابی الکرم، ان کا تاریخ وصال بھی ہوئی، ان کی تاریخ وصال وہ 630 ہجری ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر پہلی ساری تاریخ کو انہوں نے مرتب کیا، کئی جلدوں کے اندر ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جس وقت مسلمہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدًا، ختم نبوت والوں کا اس دن نعرہ یا محمدہ تھا، چونکہ مسلمہ کے خلاف لڑائی تھی۔ اب یہ احوال بیان کرتے ہیں کہ مسلمہ نبوت کی اپوزیشن بنا ہوا تھا، اللہ کی الوہیت کے لحاظ سے جھگڑا نہیں تھا، اس کا کہتا تھا کہ میں اسی اللہ کا نبی ہوں، تو نعرہ وہ چاہیے تھا کہ جو نعرہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے۔ اب اللہ اکبر سے جھگڑا مسلمہ کا بھی نہیں تھا، اللہ اکبر سے جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا جو تھا وہ میرے نبی علیہ السلام کے نام سے تھا۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو شعار تھا اس دن، جو علامت تھی، آپس میں پہچان کی جو آواز تھی، اس آواز کا ذکر کرتے ہوئے یہ الکامل کے اندر یہ لکھا گیا یا محمدہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کوئی جملہ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس دن جو حکمت تھی وہ یہ تھی، اگر صحابہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سچے نبی ہیں سرکار ان کو کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہو سکتا تھا جھوٹے بھی اپنے کو یا نبی اللہ کہنا شروع کر دیتے، یا حبیب اللہ کہنا شروع کر دیتے، تو فرق پھر بھی نہ بنتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے نام استعمال کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تاکہ پتہ چل جائے مصطفی محمدی سرکار کے غلام حقیقت کے متعلق کون ہے، اور یا کے ساتھ جنگ یمامہ کہاں مدینہ شریف، کہاں یمامہ کا علاقہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، راتوں کے سناٹوں کے اندر صحابہ نعرے لگا رہے ہیں
اور امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ محبت کی آواز ہے جو مشکل مقامات پر مومن کا ساتھ دینے والی ہے۔ یہی بات ابن کثیر نے البدایہ کی 6 جلد کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہی موقع جو تھا موتا کے میدان کا، یمامہ کے میدان کا، اس کو واضح کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 6 اس کی ابن کثیر کی، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، اور الفاظ بھی وہی جو کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بتائے ہیں۔ صفحہ نمبر 717 ہے، جلد نمبر 6 ہے۔ یا کان شعارہم یومئذ یا محمدا، کیا اس دن یمامہ والی جنگ کے دن صحابہ کرام علیہم رضوان نعرہ رسالت لگا رہے تھے اور یا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہے تھے اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اظہار محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے حصول کے لیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 590 پر موجود ہے، انہوں نے بھی یہی کہا یا محمدا یا محمدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے درخواست پیش کی۔ ایسے ہی تاریخی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381 پر لکھا ہے، جب حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا اس وقت بھی حق پرستوں کا نعرہ یا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے گلدستے ہر دور میں سجتے رہے اور ہر دور میں ان عقیدتوں کا اہتمام ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت نے تو کمال کر دیا، اور ان کا وہ قصیدہ اس مقام پر سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے علاوہ متعدد ماخذ میں موجود ہے، یہاں تک یہ نظرۃ النعیم جو عرب سے اور جس کو وہ سعودی کہتے ہیں اس سے چھپی، اور اس میں وہاں کی یونیورسٹیوں کے سارے ڈاکٹر پروفیسر سکالر ایک پوری لجنہ پوری کمیٹی نے یہ کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ترتیب دی، اس کے اندر بھی وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر موجود ہے۔ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ کے جلد نمبر 8 کے مقام پر بھی اس کا تذکرہ البدایہ کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یا استعمال کرنے والوں نے یا کو کہاں کہاں تک استعمال کیا، یہ البدایہ کا مقام ہے جہاں پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے مقام پر یہ مشہور سیرت کی کتاب سیرت ابن ہشام اس کی 4 جلد ہے جس کے اندر یہ پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، جو قصیدہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ یہ روک رہے تھے کہ یا سے ڈرو یا سے بچو یا کو چھوڑو، سرکار کی ذات کے بارے میں بھی استعمال نہ کرو۔ حضرت حسان بولے سرکار تو سرکار رہ گئے، میں سرکار کے روزے کو بھی یا سے پکارتا رہوں گا۔ یہ دیکھو یہ سیرت ابن ہشام اس کا یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 246 اس میں یہ شعر لکھا ہے، فبورکتا یا قبر الرسول وبورکت بلاد سوا فیہا الرشید المسدد۔ یہ پورا قصیدہ دال پر آ کے ختم ہو رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں فبورکتا یا قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی کی قبر تو برکتیں دی گئی ہے۔ فبورکتا یا قبر الرسول، یہ یا رسول نہیں کہنے دیتے، حسان یا قبر الرسول بھی کہہ رہے ہیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ کے روضہ پاک، وہ جگہ جہاں سرکار تشریف فرما ہے، حسان کہتے ہیں بورکتا، تو برکتیں دی گئی، اے جگہ تو مالا مال ہو گئی۔ آج کے کئی مذہبی سادھو یہ کہتے نظر آتے ہیں کیا پڑا ہے یہاں، کیا ہے یہاں، کچھ ملتا نہیں ہے۔ حضرت حسان کا عقیدہ کیا ہے؟ بورکتا یا قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی کے مقدس بدن کو چومنے والی مٹی، حسان کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے رب نے تجھے برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ بورکتا یا قبر الرسول، اور اسی کو نظرۃ النعیم کے اندر دیکھیے، نظرۃ النعیم میں یہ وہی الفاظ موجود ہیں، بورکتا
یا قبر الرسول، وہ یا جس سے دشمنی ہے وہ ان کے گھر سے برآمد ہو گئی اور سرکار کی ذات تو ساتھ رہی، سرکار کے روضہ پاک کو ندا کی گئی، سرکار کی قبر شریف کو خطاب کرتے ہوئے میں نے نہیں کہا، بریلی کے تاجدار نے نہیں کہا، نہیں شاعر دربار رسالت نے کہا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بورکتا یا قبر الرسول، اے وہ مٹی جہاں پہ میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہے، اے مٹی میں تجھ کو خطاب کر رہا ہوں، اللہ نے تجھے بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بڑے قابل غور ہے، میں نے اپنی کانوں سے ایک شخص کو وہاں پر اعتراض کرتے ہوئے دیکھا، وہاں جو کرائے کے پالتو لوگ ہیں جو اہل محبت کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم یہاں پہنچتے ہو تو تمہیں درود ابراہیمی بھول جاتا ہے، تو پوچھنے والے نے کہا درود ابراہیمی کی کیا خلاف ورزی ہوگی در رسالت کے آنے سے؟ تو کہتا ہے اس میں ہے اللہم بارک علی محمد، دیکھو مت ماری جائے تو انسان کتنا پھسل جاتا ہے، کہنے لگا اس میں تو تم کہتے اے اللہ تو برکت دے، اللہم بارک علی محمد، اللہ تو برکت دے، تو برکتیں تو اللہ کے پاس ہیں، برکتیں نبی سے نہیں ملتی، اور تم یہاں کہتے ہو کہ برکت ہے مدینہ شریف میں، برکت ہے مدینہ شریف میں، تمہیں درود ابراہیمی بھول گیا، برکتیں تو اللہ کے پاس، مدینہ میں برکتیں کہاں سے آ گئی؟ تو میں کہتا ہوں برکتیں اللہ کے پاس ہی ہیں، لیکن برکت وہ چیز نہیں جو رب کے ساتھ ہی رہے، یوں کہ رب کسی کو دے ہی نہ سکے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے پاس ہیں اور وہ اللہ ہی کے ساتھ ہیں، مثلا معبود ہونا رب کی شان ہے، میرا رب کسی کو معبود نہ بناتا ہے نہ بنا سکتا ہے، لیکن برکت ہونا یہ رب کی شان ہے، میرا رب جسے چاہتا ہے برکت عطا فرما دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، ان العزت للہ جمیعا، اب کوئی کہے تم اپنے باپ کی عزت کرتے پھرتے ہو، قرآن تو کہتے عزت ساری اللہ کی ہے، تم اپنے پیر کی عزت کرتے ہو، قرآن تو کہتا عزت ساری اللہ کی ہے، تم اپنے بھائی کی عزت کرتے ہو، قرآن تو کہتا عزت ساری اللہ کی ہے، تو اس جھوٹے کو کہا جائے گا قرآن کہتا ہے عزت ساری اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ کے پاس ہونے کا مطلب نہیں کہ اللہ دیتا نہیں کسی کو، دینے پہ آئے تو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، وہی قرآن کہتا ہے عزت اللہ کی بھی ہے، عزت رسول کی بھی ہے، عزت اللہ والوں کی بھی ہے، تو جیسے عزت آگے منتقل ہوتی ہے اللہ کی ہونے کا مطلب ہے دیتا وہ ہے، ایسی برکت اللہ کی ہے جو درود ابراہیمی میں ہے، تو پتہ کیا چلا اللہ جسے چاہے برکت والا بنا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اب شعر سنو حضرت حسان کا، اور پھر دیکھو آج کے گمراہ طبقے میں اور حضرت حسان کے ایمان میں فرق کتنا ہے۔ آج کا گمراہ طبقہ وہاں پر حاضری دینے والے کو کہے کیا لینے آئے ہو، یہاں تو برکت نہیں، اور حضرت حسان کا جو خود انہوں نے چھاپا اس میں بورکتا یا قبر الرسول، اے میرے نبی کے روضہ پاک تمہیں برکتیں دے دی گئی ہیں، اب بورکتا سے برکت کا بیان کیا، اور پتا چلا کہ وہ انداز ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبتوں والا ہے۔ اب یہ جو کہے کہ برکت نہیں کیا لینے آئے ہو، میں نہیں کہتا، تم خود بتاؤ، یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے، یہ سرکار سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، کیا ان کے اس طرح کہنے سے لوگ چھوڑ جائیں گے وہاں جانا؟ کیا ان کے یہ جملے بولنے سے کیا عاشقوں کو در رسول بھول جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں بھولے گا، ان کی بدبختی کا صرف اظہار ہوگا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں شاہ کا اس بات کر رہا ہوں، اور سرکار کی ذات تو ذات رہی، سرکار کے بدن سے مس کرنے والی اس پاک مٹی کو بھی شاہ سے پکار کے حسان بن ثابت نے کہہ دیا جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ سوچے تو صحیح، جن کی نسبت سے مٹی بھی یہاں سے پکاری جاتی ہے، ان کے اپنے پیکر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ بورکتا یا قبر الرسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تجھے برکت دی گئی، اور صرف تجھے ہی نہیں، رب برکت پھیلی یہاں سے کہاں کہاں، بورکت
بلاد سوا فیہر رشید المسدد، پورے عرب میں برکت پھیل گئی۔ جہاں محبوب جلوہ گر ہوئے وہ برکت صرف ایک جگہ پر نہ رہی، پوری طرف ہر طرف بلاد کے اندر برکت پھیل گئی۔ تو یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، انداز محبت جس میں انہوں نے یا کا استعمال کیا، اور اس انداز میں کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ماننا پڑے گا۔ اگر عقل کی حیثیت صحیح ہو تو اندھیرا کوئی نہیں، سویرا ہی سویرا ہے، روشنی ہے، چمک ہے، اجالا ہے۔ صرف اندر کوئی چور ہو تو پھر ہزاروں بہانے ہیں، اندر چور نہ ہو تو ہم ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے اس نور نگر، اس حال کے اندر فہم دین کورس کے ان لمحات میں پیغام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شک والا ہے وہ غیر جانبدار ہو کر اپنے سینے کے بٹن کھول کے ایک مرتبہ سن کے دیکھے تو صحیح، اگر تعصب ہٹائے گا انشاءاللہ دماغ میں 14 طبق روشن ہو جائے گے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ہمارا مشترکہ فریضہ جس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کے تم نے حلف اٹھانا ہے کہ جب بھی دفتر میں بیٹھو گے، دکان میں ہوگے، کھیت کھلیان میں ہوگے، کسی جگہ ہوگے، تم نے ضرور بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ جھجک محسوس نہیں کرنی، خوشبو بانٹو، ماحول آلودہ ہو گیا ہے، بھیڑیے امت کی فصلوں کو اجاڑ رہے ہیں اور سنڈیاں امت کی فصلوں کے پتے چاٹ رہی ہیں۔ اے امت کے رکھوالو، اپنی محبت کے انداز میں اب نکلو، تمہاری محبت کے سفرے سے انشاءاللہ سنڈیاں مر جائیں گی، ہر طرف بلبلوں کا راج ہو جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں یا کے استعمال کے لحاظ سے جو ساری ان لوگوں کو بیماری پڑی ہوئی تھی، اس میں یہ اس موضوع کا اس وقت کا آخری حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات سمیٹتا ہوں، اور ساتھ ایک مرتبہ آپ کو اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ادارہ صراط مستقیم کا وہ فنڈ جس کے ذریعہ سے ہم یہ سارے امور پریس میں لانا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جتنے موضوعات رمضان میں ہوں گے سب کا ایک خلاصہ پریس میں دیں، اور اس کے علاوہ دور دراز علاقوں تک اس چیز کو پہنچائیں۔ آج اس سلسلے میں آپ نے ادارہ صراط مستقیم کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میں دوستوں سے کہوں گا کہ وہ اٹھیں اور بالخصوص یہ جو ہمارا اس مخصوص مشن کا فنڈ ہے اس کے لیے آپ کے پاس پہنچے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ضرورت ہے حق پھیلانے کی۔ اب ان کتابوں میں تو سب کچھ ہے، مگر سامنے آئے تو پھر چاندنی ہوگی۔ ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری دلیلیں ہیں، اور یہی مشن تھا جس کے پیش نظر ادارہ صراط مستقیم بنایا گیا تھا کہ جو کتابوں کے اندر دفن علم ہے اس کو باہر نکالا جائے، اور جو معلومات حقائق موجود ہیں ان کو عام کیا جائے۔ اور اب جتنا دنیا میں اس کو پھیلایا جائے گا میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اتنا ہی انشاءاللہ انقلاب آتا جائے گا۔ اور آج بھی فصلیں بنجر نہیں، زمینیں بانج نہیں، خدا کی قسم خود تھوڑی سی کوشش کرو، آج بھی دلوں کی کھیتیاں باہر آشنا ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اپنی گفتگو آگے چلاتا جاؤں گا، آپ اس مشن میں بھی بطور خاص دلچسپی لیں۔ اب اس یا کے استعمال کے لحاظ بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ میرے پاس کتاب الروح ہے، ابن قیم جوزیہ ابن تیمیہ کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، وہ طبرانی نے موجم کبیر میں بھی روایت کی ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، اور اس سے یا کے لحاظ جتنے بھگوڑے ہیں منکرین ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ ڈٹ کے کہ یہ تمہارے امام کی کتاب سند پر اس نے گواہی دی، اور یا کا استعمال کیا گیا، اور یا کا استعمال سرکار نے نچلے لیول پہ کروا دیا اپنی امت کے لیے بعد از وصال۔ تو جن کے غلاموں کو یا سے پکارا جائے اس نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ کتاب الروح ابن قیم جوزیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 22 اس پر حدیث تلقین موجود ہے۔ حدیث تلقین اس لحاظ سے بھی آپ نے سننی ہے کہ آج سے عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد جس کا وصال ہوگا آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ تلقین کرنی ہے جس کا ہمارے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا، اور یہ پہلا اصال ثواب ہے، جانے والے کے ساتھ پہلی ہمدردی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دفن ہو جاؤ تو یہ دفن کر لو، تو یہ کام کرو، اس کے مطابق پہلا اصال ثواب۔
یہ پورا باب اس سلسلہ میں موجود ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے حدیث تلقین کو قابل عمل قرار دیا، اس کی حمایت کی، اور خود ابن قیم نے اس پر پوری طرح اپنی طرف سے دلائل پیش کیے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم فصبیتم علیہ التراب، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور تم اس پر مٹی ڈال، اذا مات احدکم فصبیتم علیہ التراب فلیکم احدکم علی رأس قبرہ، جب دفن کر کے فارغ ہو جاؤ بھاگ نہیں جانا، تم میں سے ایک نمائندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے. فلیکم احدکم علی رأس قبرہ، جو دفن کیا اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو جانا ہے تم نے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یا والا وظیفہ کرنا. یا کس کو جو فوت ہوا، جو قبر میں ہے، منو مٹی کے نیچے ہے، اس کو کیا کہنا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے اسے کہنا یا فلاں نبنا فلاں تا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے. جو دفن ہے اس کا اپنا نام لینا اور آگے اس کی امی کا نام لینا. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کے ساتھ جو پیار ہے وہ خاص طرح کا ہے. اب قبر والے کو جگانے کے لیے ماں کا نام ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، یا فلاں نبنا فلانا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو یہ میری شریعت کا حصہ، چلے نہیں جانا. ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے یا فلاں نبنا فلانا تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے. تو کیا ہوگا اسے کہنے سے؟ غیب کی خبریں دینے والے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ یسمع ولا یجیب، فضول نہیں جائے گا، وہ سنے گا مگر جواب نہیں دے گا. قبر والا سنے گا مگر جواب نہیں دے گا. پھر فرمایا دوبارہ کہو یا فلاں نبنا فلانا تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے. پھر فرمایا یستوی قاعدہ، اب اٹھ کے قبر میں بیٹھ جائے گا. یہ شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ کی. کیا کیا خبریں دی ہیں امت کو تیار کرنے کے لیے. اور بھلائی آج امریکہ کہتا ہے میں انسانی حقوق کا علمبردار ہوں، کہاں تجھے انسانی حقوق کی بو بھی آئے گی، ہوا بھی لگے گی. انسانی حق کے علمبردار تو ماہ مدینہ ہے. کوئی زندہ ہے اس کے بھی حق کا پہرا دے رہے ہیں، کوئی قبر میں ہے اس کے حق پر بھی پہرا دے رہے ہیں. اور تم نے دوسری بار آواز دینی ہے اور یا کہنا. اب کیا ہوگا؟ یستوی قاعدہ، وہ قبر میں سیدھا بیٹھ جائے گا. اس کے بعد فرمایا تیسری بار بھی کہو یا فلاں نبنا فلانا تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے. پھر اب وہ بول پڑے گا. ترقی ہے، پہلے صرف سنے گا بولے گا نہیں، پھر لیٹا تھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تیسرے نمبر پر وہ آگے سے بولے گا اور جو جملہ کہے گا وہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. رب کعبہ کی قسم، حالت روزہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے کانوں سے وہ جملہ سنائی دیتا تو پھر بھی اتنا یقین نہ ہوتا جتنا سرکار کے بتانے پہ یقین ہو گیا ہے. ہم کہیں گے کہ وہ بولتا ہے قبر والا بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں قبر والے دیتے کچھ نہیں، سرکار وہ بولتا ہے اور آگے دعائیں بھی دیتا ہے. لفظ لکھے ہوئے ہیں. کیا لفظ ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقولو ارشدنا رحمک اللہ، وہ کہتا ہے خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر پہ کھڑا ہو کے صدائیں لگا رہا ہے، بتا تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. تو پتہ چلا فائدہ تو اس نے بھی دیا جو کہا رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے بلانے والے خدا تجھ پہ رحم کرے. اب بول کیا بولنا چاہتا. اب اگلا حصہ رہ گیا، لیکن میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں 3 بار یہاں یا آیا ہے، 3 بار. اور حکم کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام. یا کے ساتھ پکارا کس کو گیا؟ سرکار کے غلام کو. سرکار نے
فرمایا جو فوت ہو جائے مرد و زن اس کے لحاظ سے اہتمام ہے. اب یہاں پر یا کے ساتھ آواز دی جا رہی ہے. آج کے جعلی توحید پرستوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا بعد از وصال فوت شدہ کو جو یا سے پکارے گا معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تمہارے فتوے جھوٹ ہیں, دجل ہے, فریب ہے, فراق ہے, ملت سے غداری, اسلام سے دشمنی ہے. بعد از وصال پکارنے والے یا کہنے سے ابو جہل نہیں ہوتے, سرکار کے غلام ہوتے ہیں. ان کی کتاب ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد اور اس پر دوسرے محدثین کے پہلے نام لے چکا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے کہا تم نے کہ نہیں یا انہوں نے جو عقیدہ توحید بنایا ان کے مطابق تو پھر معاذ اللہ سرکار نے مخالفت کر دی معاذ اللہ کہ سرکار کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرو اور کام ان کے نزدیک وہ خلاف شرع اور ان کے نزدیک وہ شرک ہے. میرے نبی سے بڑھ کر توحید کا نمبردار کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر عقیدہ توحید کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہاں کچھ بھی گڑبڑ ہوتی کہیں بعد میں صدیوں کے اندر آ کے اس وجہ سے کوئی خرابی آنا ہوتی سرکار پہلے دن دروازہ بند کر دیتے, کوئی پوچھتا سرکار پھر بھی اجازت نہ دیتے. اور یہاں تو حکم دے رہے ہیں اور ایک بار نہیں 3 بار کہا یا کہنا ہے, یا کہنا ہے, یا کہنا ہے. میں پوچھتا ہوں چلتے پھرتے زید کو یا تم نے جائز کہا. میرے نبی علیہ السلام نے قبر کے مکی کو یا کہہ کر آواز دینے کا حکم فرمایا. تم لاکھ فتوے لگا ہم پہ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ایمان کی رجسٹریشن مدینہ شریف سے ہونے والی ہے. یا کہہ کے آواز دی گئی. اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جس وقت وہ تیسری مرتبہ تم کہتے ہو وہ بولتا ہے ارشدنا کہ بولے جا رہے ہو بتاؤ کچھ کیا کہنا چاہتے ہو. اندر والا یہ کہہ رہا تو اب فرمایا تم نے اس کو کہنا ہے. اگر باہر والے کا اندر سنائی نہ دے تو کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں پہلے تو صرف جگایا تھا, اب بتاؤ اس کے امتحان کا وقت ہے, تدفین کے فوراً بعد کا معاملہ ہے, تم نے اس کی مدد کرنی ہے, قبر میں اس تک ریلیف پہنچانا ہے اور صورتحال کیا ہوگی. فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہو اس کو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اذکر پھر خطاب کا صیغہ ہے جس کا معنی کہ یاد کر قبر والے, اے قبر والے یاد کر اس عقیدے کو جس پہ تو نے زندگی گزاری تھی. قبر والے کو پھر ندا کی جا رہی ہے, اس کو پکارا جا رہا ہے یاد کر, اذکر یاد کر اس عقیدے کو جس پر تو نے زندگی بسر کی ہے, اس کو یاد کر. وہ عقیدہ توحید, وہ عقیدہ رسالت, اس کو یاد کر. اور ساتھ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. یاد کر تو نے زندگی میں, تو نے زندگی کے اندر یہ عقیدہ رکھا تھا, تو نے اللہ کو اللہ مانا تھا, راضی تھا تو رب کو رب مان کے, راضی تھا تو اسلام کو دین مان کے, راضی تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے, تو نے زندگی بھر قرآن کو اپنا امام مانا تھا. اے قبر والے یاد کر ان باتوں کو. حکم دیا میرے نبی علیہ السلام نے. یہ کوئی گھڑا ہوا 15ویں صدی کا دین نہیں, یہ تو صفہ والوں کا دین ہے. اگر قبر والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر سب کچھ تو فالتو ہوا. اللہ کے نبی لغو حکم دے رہے تھے معاذ اللہ؟ نہیں, سچی بات, پکی بات, یہ بات سارے عقیدے کو واضح کرنے والی ہے. اور اس انداز میں تم کہو اسے پتا چلے گا. تو پتا چلا مر کے بھی مومن یوں نہیں کہ اسے پتہ ہی نہ چلے, بولتا باہر ہے, سننے والا اندر سن لیتا ہے, سنائی دیتا ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے. ریویژن ہو جاتی ہے عقیدے کی کہ میں نے اللہ کو رب مانا, اسلام کو دین مانا, قرآن کو امام مانا, نبی علیہ السلام کو میں نے اپنا نبی مانا. یہ باہر والے کو حکم دیا تم بولو, اندر اس کو پتا چلے گا. ایک بڑی لطیف بات ہے, بات 1 منٹ کی ہے, مشکلیں صدیوں کی حل کر سکتی ہے. اب یہ موضوع آ رہا ہے قبر اور بت کا فرق. ڈاکٹر نالائق جیسے لوگ جو کہتے ہیں فرق کیا رہا, وہ کافروں نے کھڑی مورتی پوج لی اور تم نے لیٹی پوج لی. میں کہتا ہوں بدبخت, ہوش سے بول, تجھے بو بھی نہیں آئی دین کی. یہاں پر قبر میں لیٹا انسان
اذکر عربی زبان کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ایک دن بھی مدرسے نہ گیا ہو، عربی لینگویج کا پتہ ہی نہ ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، پورا فریز ہی عربی کا ہے اور ساری ترکیب ہی عربی کی ہے، اور وہ اجمی ہے، وہ کوئی لوہار ترکھان مومن تھا، فوت ہو گیا ہے، سرکار نے فرمایا تم نے اذکر ہی کہنا ہے، ما خرجت علیہ من الدنیا کہنا ہے۔ اب پتا کیا چلا کہ بت آر ہوتا ہے، فوت شدہ مومن آر ہوتا ہے، یہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، اگرچہ زندگی میں اذکر کا معنی نہیں آتا تھا، مرتے ہی عربی کا ماہر عالم دین بن چکا ہے۔ اس سے 20 مسائل کا استخراج کیا جائے گا، اور یہ لیے ہے ثانوی حیثیت ہے کہ اگر تمہیں عربی کی دعا نہ آتی ہو اذکر تو کہو یاد کر بھائی اس عقیدے کو، چھوڑنا نہیں، اس وقت وصیت ضرور کرنی ہے، اردو میں کر دو، لیکن یہ ثانوی حیثیت اول کیا ہے کہ عربی بولنی ہے، تم نے رٹنی ہے اسے پہلے ہی آتی ہوگی۔ قبر میں جا کر اتنا فرق ہوتا ہے، کون ہے بت جس پہ ایسی حیثیت حاصل ہو، پتہ چلا بت اور ہے، اللہ کا بندہ قبر میں اور ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا ادراک ہے، اس کا احساس ہے، بلکہ بعض حیثیات میں زندگی سے زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، زندگی میں تو کئی سال لگتے تو پھر جا کے ترجمے آتے عربی عبارتوں کے، اب فوت ہوتے گیا ہے، اس کا میرٹ اونچا ہو گیا ہے اور اس کا مورال بڑھ گیا ہے، باہر عربی میں گفتگو ہو رہی ہے، اندر وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وصیت ہو جاتی ہے تو اندر منکر نکیر کا تبصرہ کیا ہوتا ہے، منکر نکیر دونوں جو امتحان لینے آئے تھے، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَيَقُولُ انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقنا حجته۔ منکر نکیر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اب ہماری گنجائش کہاں رہی، جو پوچھنا تھا یہ پہلے ہی بتا رہا ہے، ہم اپنی کارروائی کیسے پوری کریں یہ تو پہلے ہی بتا رہا ہے، قد لقنا حجته، اسے دلیل تو پہلے بتا دی گئی ہے، یعنی اتنی رہنمائی ہو جاتی ہے انسان کی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، تہیہ کر لیں، آج کے بعد جو بھی جس کا وصال ہو اس کی قبر کے سرہانے یہ تلقین ضرور کی جائے، یہ کھڑا ہوا دین نہیں، یہ سرکار سے پڑا ہوا دین ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ منکر نکیر فارغ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص اٹھا، ہماری نمائندگی کر دی۔ اب دیکھو اگر یہ بات ہو جاتی، ہم تو پاس نہیں تھے، آج سوال ہوتا تو ہم کہاں سے جواب دیتے، کیونکہ یہ باتیں عقل سے تو نہیں کی جاتی، یہ تو شریعت کے فیصلے ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی صورتحال ہو لم یعرف امہ، جو فات ہوا تھا دفن کر کے فارغ ہوئے اس کی امی کا نام ہی نہیں آتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے تو فرمایا امی کا نام لے کے بلانا ہے، امی کا نام ہی نہ آتا ہو تو کیا تلقین چھوڑ دیں؟ پوچھیں جا کے 4 دنوں کے بعد پھر کر لیں؟ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطلب ہے کہ تلقین نہیں چھوڑنی، طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ کیا طریقہ تھا؟ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو ینسبہ الی امہ حوا، رب بڑی امی جان حضرت حوا کا نام لے لینا ہے، اسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا کہہ کے پکارو، پھر بھی قبر میں جاگ جائے گا، پھر بھی بولے گا، پھر بھی تمہاری بات سنے گا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ویلیو اس عمل کی، سرکار نے لیٹ نہیں ہونے دیا اور اس کی امی کا نام لے کر تم اس کو بلاؤ۔ اب یہاں اس چیز سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے کتنا رحم ہے، اور یہ بھی پتہ چلا وہ اور ہیں مرنے سے جن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سرکار کے غلاموں کے مر کے بھی دروازے عمل کے کھلے رہتے ہیں، خصوصی اعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اب بڑی خاص بات اس کے آخر میں جو تبصرہ ابن قیم کا، وہ یہاں بھی فائدہ دے گا اور وہاں بھی، جہاں ضعیف کا لفظ رٹ لینے والوں نے امت کی فصلیں اجاڑ دی، جہاں بھی شان رسالت کی بات ہو ان کے بچے کو پہلے ہی ڈٹوا دیا، کہو کہ حدیث ہی ضعیف ہے، ہر چیز ضعیف ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ضعیف ہے، یہ فرض کر لیا ہے کہ راوی ضعیف ہے اور روایت ضعیف ہے۔ ابن قیم نے یہ لکھا قانون دوسری جگہ پر بھی ہے، لیکن یہ ان کے گھر سے پیش کر رہا تاکہ ضعیف کے لفظ سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں
ان کا ذوف بدن کا اور ذوف جگر اور ذوف علم دور ہو جائے اور انہیں پتہ چلے کہ ضعیف کے کن کن پہلوؤں سے اسلام کو تقویت مل سکتی ہے۔ یہاں پر ابن قیم جو اس کتاب کا مصنف، وہ 751 ہجری میں اس کی وفات، 751 اس نے یہ لکھا فہذا الحدیث سے، کہتا ہے کہ اس حدیث کی سند کے لحاظ سے اگر کوئی کسی راوی پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ فلاں راوی کمزور ہے، ابن قیم کہنے لگا اور طریقہ ایک میرے پاس ہے، میں کمزوری دور کر کے دکھاتا ہوں۔ کیسے؟ کہتا فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به۔ کہتا ہے ابن قیم اگر اس کی سند میں سے کوئی راوی ضعیف بھی ہو پھر بھی حدیث معتبر ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے 7.5 صدیوں تک امت کا عمل ثابت کر رہا ہے، اگر بات جھوٹی ہوتی تو امت چھوڑ جاتی۔ 7.5 صدیوں میں ہر شہر میں ہر زمانے میں امت نے فوت شدگان کو جو تلقین کی ہے، امت کا عمل ثابت کر رہا ہے۔ حدیث کمزور نہیں، حدیث پوری مضبوطی والی ہے۔ تو یہاں سے یہ قانون بھی ذہن میں رکھیے، جس وقت امت کا عمل اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر ضعیف بھی طاقتور ہو جاتی ہے، اور یہ بغیر انقطاع کے عمل اٹیچ رہا۔ انقطاع کے بغیر کا مطلب کیا ہے؟ پہلی صدی والے بھی کرتے رہے، دوسری والے بھی، تیسری والے بھی، چوتھی والے بھی، پانچویں والے بھی، چھٹی والے بھی، ساتویں والے بھی۔ جب یہ 8ویں میں مصنف لکھ رہا تھا، اس نے کہا فاتصال العمل به فی سائر الاثار والامصار۔ امصار مصر کی جمع ہے، آثار اثر کی جمع ہے، مصر شہر ہے، اثر زمانہ ہے۔ کہتا ہے جہاں جہاں دنیا میں مسلمان آباد ہیں، 7 صدیوں میں امت کا یہ عقیدہ رہا ہے، وہ ہر قبر پہ کھڑے ہو کے یا کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ 7.5 صدیوں کا تو خود گواہی دی، تو پہلی صدیاں ہی تو اصل مدار ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اور جب ان میں یہ پتا چلا کہ سنی کا عقیدہ ہر شہر میں فنکشنل تھا، 7.5 صدیوں میں قبروں پر جا کر تلقین کی گئی، تو تلقین کے ضمن میں سنی عقیدے کی اذان دی گئی۔ جس نے جا کر کسی فوت شدہ کو یا سے پکارا، اس نے نعرہ رسالت کی دلیل پیش کی۔ جس نے یہ کہا، اس نے ولیوں کے فیض کی دلیل پیش کی۔ اس نے قبروں کی حیثیت اور احترام کا انداز بیان کیا۔ اس بنیاد پر جب پہلی 7.5 صدیاں وہ گونج رہی ہیں عقیدے کے عمل سے، تو جن کی جڑیں پہلی 7 میں ہیں، ان کی جڑیں قیامت تک برقرار رہے گی۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، آج ہمارے علاقے میں اس حدیث پر عمل متروک ہو چکا ہے، تو افسوس کی بات ہے 7.5 صدیوں تک پوری امت عمل کرتی رہی، سارے علاقوں میں، ساری دنیا میں، اور آج وہ عمل متروک ہے۔ ہماری یہ بھی تحریک ہے کہ اس عمل کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے۔ لہذا حدیث تلقین اس کو یاد کر لیں اور اردو میں ہی کہہ دیں، اگر نہ آتی ہو، ایسی کوئی اچانک صورتحال بن جائے، عمل اس پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ منکرین کے امام نے بھی کہہ دیا کہ جن سے ان کا تھوڑا بہت تعلق بنتا ہے کہ یہ مضبوط کام ہے، ثابت شدہ ہے، اور اس میں کسی طرح کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاس ابھی ان کی دیگر کتابوں کے بھی بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ وحید الزمان جو ان کا چیف جسٹس ہے، ان کے بقول اس کی کتاب ہدیۃ المہدی ہے، اس کے اندر اس ندا والے مسئلے پر اس نے یہ لکھا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ذات گرامی رہ گئی، آپ کے علاوہ کی ندا کے لحاظ سے بھی اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا اور اس عقیدے کے لحاظ سے تشریحات لکھی، اور کہنے لگا یہ اب ان کی کتاب ہے، جو غیر مقلدین ہیں انہیں غلطی سے بھی اہل حدیث مت کہا کرو۔ اہل حدیث اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے جو حدیث کا ماہر ہو، وہ ہوتا ہے اہل حدیث، یہ غیر مقلدین لوگ ہیں۔ ان کا امام یہ اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے، اس نے لکھا کہ یہ یا کے ساتھ پکارنا، اس پر شرک کے فتوے غلط ہیں۔
تنگ کر دیا دائرہ اسلام کا ہمارے مفتیوں نے، وہ کہتا ہے اپنے نجدی مفتیوں پر حملہ کرتے ہوئے کہ دیکھو دائرۃ الاسلام، جو شرک نہیں تھا وہ شرک بنا دیا اور اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا۔ اس نے اس مقام پہ لکھا کہ اگر یا کی بات کرنی ہے تو وہ حوالے جو ابھی میں نے پیش کی نا عبداللہ بن عمر والے، وہ لکھ کے کہتا ہے قال ابن عمر حین نزل قدم وا محمدا، کہ اگر تم نے یا پہ فتویٰ لگانا ہے تو وہ تو ابن عمر پہ بھی لگ جائے گا، انہوں نے بھی یا کہا۔ اور پھر اس نے یہ لکھا وفی حدیث آخر یا عباد اللہ اعینونی، دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ بھی حدیث کے لفظ ہے، یہاں بھی یا ہے، مدد بھی کی گئی، تقاضا کیا گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت لما دا مالک الروم، روم کا بادشاہ جو تھا، اس نے جب کچھ صحابہ کو قیدی بنا لیا اور کہا یا عیسائی بنو یا تمہیں ابھی تمہارا سر اتارتا ہوں، اس موقع پر یہ وحید الزمان لکھتا ہے قالوا یا محمدا، صحابہ نے منہ مدینہ شریف کی طرف کر لیا، مشکل وقت آ گیا تھا اور یا محمدا کہا تو کہتا ہے اگر یا پر تمہیں فتوے لگانے ہو تو یہ تو سارے صحابہ پہ لگ جائیں۔ وہ قید میں صحابہ ملک روم کے پاس، انہوں نے بھی یا کا نعرہ لگایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ جس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کے وصال کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا واہ عمرا یا عمرا، یا کے ساتھ انہوں نے حضرت عمر کو آواز دی، بعد از وصال یا کے ساتھ انہوں نے ندا کی۔ اتنے حوالے دینے کے بعد اس نے وحید الزمان نے اس ہدیۃ المہدی کے 23 صفحہ پہ لکھا، کہتا ہے کہ قال السید فی بعض توالیف ہی، اپنے کہتا ہے ہمارے بڑے جو ہمارے بڑے وہ بھی لکھتے رہے ہیں اس بات کو، کس طرح قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، اب ابن قیم مدد دے، قاضی شوکان مدد دے۔ یہ جو ابھی میں نے کتابیں پیش کی یہ ہے ابن قیم کی کتاب اور یہ ساتھ جو ہے یہ ہے قاضی شوکان کی کتاب، دونوں کا نام لے کر اس نے وحید الزمان لکھا، کہتا بدبختو تم آج یہاں پر فتوے لگانے شروع کر رہے ہو، ہمارے بڑوں کا کیا بنے گا؟ ہم تو خود یہ کہتے رہے ہیں کہ کعبہ دین مدد دے، قبلہ ایمان مدد دے، ابن قیم مدد دے، قاضی شوکان مدد دے۔ ہم نے ابن قیم سے بھی مدد مانگی ہوئی ہے، ہم نے قاضی شوکان سے بھی مدد مانگی ہوئی ہے، اور تم وہ نبیوں کے سردار سے مدد مانگنے پر شرک کے فتوے لگا رہے ہو۔ اس بنیاد پر گھر سے بھی ان کے اس حقیقت کا اظہار ہوا اور یہ حقیقت آج ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ دوسری طرف بانی دارالعلوم دیوبند، اس کا یہ قصیدہ جس کو قصیدہ بہاریہ کہا جاتا ہے، اس میں جو عقیدہ موجود ہے وہ عقیدہ ہمارا ہے، قصیدہ ان کا ہے، قصیدہ لکھا ہوا ان کا ہے لیکن عقیدہ اس کے اندر ہمارا ہے۔ کیا روشن عقیدہ ہے! میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں وہ اپنی حاجت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، مدد کر، سرکار کو خطاب کر کے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کا، میرے لیے تیرے سوا محبوب تمہارے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسے رب بھول چکا تھا اس وقت، بات سچی ہے، کوئی کا مطلب یہ نہیں کہ رب کی نفی ہو رہی ہے، رب تو رب ہے، دوسروں کی نفی ہو رہی ہے، دنیا داروں کی نفی ہو رہی ہے، بادشاہوں کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اگر تلاشی لی تو دیوبند سے بھی عقیدہ ہمارا برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 15، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، میرے حامی تم ہو، میری مدد تم کرتے ہو۔ اب قاسم نانوتوی بیٹھا ہو ہند میں، سرکار گنبد خضرا میں جلوہ گا رہے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی وہاں سے میری مدد کر سکتے ہیں اور آج بھی میرے حامی کار ہیں، اور پھر کہتا ہے کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام، اپنا اسلام جو کہتا ہے میرا نام کا اسلام ہے، کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام کرے گا یا نبی اللہ کیا میرے پکار کہ یہ نام کا اسلام ہے، اس سے مجھے فائدہ کیا پہنچے گا؟ لیکن تم دے سکتے ہو فائدہ، لفظ کیا بولے جس پہ آج اعتراض کرتے وہ کیا ہے؟ یا نبی اللہ کرے گا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی
فائدہ اور مجھے کیسے آئے گا؟ اسلام کا بھی تب ہی آئے گا جب تم حمایت کرنے والے ہوگے۔ اس بنیاد پر یہ ایک حقیقت ہے، حقانیت ہے، ترجمانی ہے کائنات کی، اسرار جہان کا یہ سبق ہے جو ہم نے آج کے اس مختصر وقت میں جس کو پڑھا ہے۔ یاد رکھنا اب اختتام ہو رہا ہے، کل کا موضوع شاید تم نے اشتہار میں نہ دیکھا ہو۔ اس وقت ملک میں اور بیرون ملک قادیانی شتونگڑے جو شرارتیں کر رہے ہیں اور دجال جھوٹے جعلی نبی کے وہ ماننے والے ہر وقت ہمارے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں شر پھیلا رہے ہیں۔ کل کا موضوع ہے قادیانیوں کے دھوکے، اور وہ بہت خطرناک طریقے سے امت کو معاذ اللہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس واسطے تمام احباب وقت پہ پہنچے اور قادیانیوں کے دھوکوں سے متعلق جو گفتگو ہے وہ سنیں۔ یہی ہمارے کورس کا امتیاز ہے کہ ہم نے ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیکہ ضرور شامل کیا ہوا ہے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کل قیامت کے دن کہا جائے کہ فلاں بیمار مرتا رہا اور تم نے اپنے ٹیکے سنبھال کے رکھے۔ ہم نے ہر قسم کے ہیضے کی جو وبائیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنے کورس کو جامع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔